نمبر ایک، پہلی بات، حق اور باطل کے درمیان وہ تمیز کرنے لگتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کو اپنے آپ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پٹری بدلی ہوئی ہے اس کی، یہ غلط بات بول رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارا نوجوان آج کا پورا طبقہ، چونکہ وہ انٹرنیٹ پر ہے، چونکہ وہ یوٹیوب پر ہے، اب وہ یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے اور یوٹیوب پر سن رہا ہے، اور وہ سن کر کہہ رہا ہے کہ یہ بھی بڑے لمبے چوڑے صافے وافے لگا کے بیٹھے ہیں، ان کی بات صحیح ہوگی۔ دعا مانگا کریے اپنے لیے، مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، حضور کی دعا ہے، اللہ حق کو حق دکھا دیجئے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اللہ باطل کو باطل دکھا دیجئے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ دین کا فہم جب آتا ہے تو پہلی چیز یہ پیدا ہوتی ہے۔ نمبر دو، دوسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے اس انسان کے اندر کہ وہ انسان خواہشات نفس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ خواہشات نفس ختم نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، اس کے جسم کی خواہشات، اس کے دل کی خواہشات، اس کے دماغ کی خواہشات، یہ ختم نہیں ہوتی۔ کبھی آپ سوچیں یہ ختم ہو جائے، کسی بزرگ کے بارے میں آپ اگر یہ خیال بنا رہے ہیں اور آپ نے یہ اسٹرکچر ان کا بنا رکھا ہے کہ یہ تو ان کے اندر تو کوئی خواہش نہیں ہوگی، تو پھر یہ آپ کی بات اپنے اندر خود غلط ہے۔ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے جن کو دین کا فہم مل جاتا ہے وہ ان خواہشات کو مغلوب کر دیتے ہیں، ہرا دیتے ہیں۔ ایک جگہ ہم سفر میں تھے، باہر ملک سفر تھا ہمارا، ایک بزرگ صاحب تھے، وہ دعا کرا رہے تھے، اور دعا کراتے میں فرما رہے ہیں، اے اللہ ہماری خواہشات کو ختم فرما دیجئے، اور جتنے لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں آمین۔ ارے خواہشات ختم ہو جائیں گی بھائی، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم انسان رہو گے یا فرشتے؟ بیگم صاحبہ گھر سے نکال لیں گی باہر؟ میں نے کہا بھائی میں تو بالکل آمین نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ اللہ طاقت، قوت، ہمت، صلاحیت عطا فرما، ہمیں طاقت دیجئے، ہمت دیجئے، قوت دیجئے، صلاحیت دیجئے، اور پھر ان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دیجئے۔ تو کسی بزرگ کے بارے میں یہ مت سوچئے گا کہ بہت نیک ہیں، ان کے پاس تو خواہشات ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، خواہشات مغلوب ہو جاتی ہیں، خواہشات کو اللہ کے نیک بندے جن کو دین کا صحیح فہم حاصل ہوتا ہے وہ ہرا دیتے ہیں۔ نمبر تیسری بات جو جس کے اندر دین کا فہم آ جاتا ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ انسان دین کو ہمیشہ دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ جملہ بہت غور سے سنیے گا، ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ دنیا بہت بری چیز ہے، اس پر میں بہت بات کرتا ہوں۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، اور مولانا سعدی صاحب کا کانسیپٹ یہ ہے جو دین کا کانسیپٹ ہے کہ دنیا نہ بری چیز ہے نہ سب کچھ دنیا ہے، بلکہ دنیا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم کو باعزت زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم کو اپنی ضروریات میں اس دنیا کی یعنی پیسے کی قدم قدم پر ضرورت پڑے گی، تو دنیا بری نہیں۔ اب دو باتیں بہت یاد رکھیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ کہ ہم کو سمجھ یہ آ جائے کہ دنیا کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے رہی ہے، یاد رکھیے گا، پیسہ دنیا نہیں ہے، سونا اور چاندی دنیا نہیں ہے۔ جو چیز مجھے، تم کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، پوری نسل کو اللہ سے غافل کر رہی ہے وہ دنیا ہے، یہ ایک بات۔ نمبر دو، اب ایک موقع ایسا آئے گا جہاں دین اور دنیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک طرف آپ کا دین ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف مطالبہ یہ ہے کہ کچھ پیسے لے لو اور ووٹ ہمیں دے دو، اور ایک طرف دین کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنے آپ کو بیچ دینے جیسی ہیں، یہ غیرت کے خلاف ہیں۔ دین یہ کہہ رہا ہے، اب یہ موقع آیا، یہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سر آنکھوں پر، میں ان سب چیزوں کو فالو نہیں کروں گا۔ اب یہ مقابلہ ہے، یہ مقابلہ ہمارے سامنے دن و رات پیش آتا ہے، اللہ کرے ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ ہمارے سامنے یہ مقابلہ آتا ہے، توڑے میں اگر 4 چوڑی کم کر دوں گا اور دن میں 100 توڑے بیچ دیے تو 100 اور 400، 4 توڑے پھر بن گئے، تو اس کا مطلب 4 توڑوں کا فائدہ، اور 50 روپے مان لیجئے یا 10 روپے یا 20 روپے، مجھے نہیں معلوم کتنا فائدہ ہوتا ہے، ایک توڑے پہ بچے تو دن کے 100 روپے پکے۔ اب یہ ایک پوری طاقت کے ساتھ شیطان نے تصور پیش کیا، اور اللہ کے دین کا تقاضا یہ نہیں، ایمانداری،
اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. امانت دار بن جاؤ, اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. اس کے نتیجے میں آپ فیصلہ یہ کرتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا, میں امانت داری کا ساتھ دوں گا. اس کو کہا جاتا ہے ہمیشہ دین کو دنیا پر ترجیح دے دینا. بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے, بڑی عجیب و غریب سچویشن ہوتی ہے. اور جب آدمی امانت دار بن جائے, اپنی بات کا پکا بن جائے. میں کل ایک سفر میں تھا, پرسوں سے کل تک ایک سفر میں تھا. ایک نوجوان تھا ہمارے ساتھ, وہ غیر مسلم تھا, اور 2 نوجوان مسلمان تھے. یہ سب ڈاکٹرز تھے. یہ سفر چل رہا تھا ہمارا. تو وہ جو غیر مسلم نوجوان تھا وہ اس مسلمان سے بڑا متاثر تھا. میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا اس دور میں ایسا, یہ تو بڑا مشکل ہے نا, حالات ہی ایسے چل رہے ہیں. تو وہ جو مسلمان نوجوان تھا اس نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب یہ پتہ ہے کیوں مجھ سے متاثر ہوا؟ اس کی ایک وجہ ہے. امتحان کا وقت قریب آ گیا اور یہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ 2 سبجیکٹ میرے تیار نہیں ہیں اور امتحان میں صرف 2 دن رہ گئے, آج کی رات اور کل کی رات, آپ میری تیاری کرا دیجئے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ہاں میں تیاری کرا دوں گا, اور پھر میں نے تیاری شروع کرائی. ایک دن میں نے اسے 4 بجے صبح تک پڑھایا. اگلے دن پھر مجھے پڑھانا تھا, اور میرے جو نوٹس تھے وہ دوسرے لڑکے کے پاس تھے. میں نے اس سے وہ نوٹس منگوائے, اس نے کہا وہ نوٹس تو مل نہیں رہے. کہ میں نے اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے, اگرچہ مجھے اگلے دن کام تھے, تقاضے تھے, لیکن میں نے اگلے دن پھر اسے 4 بجے رات تک پڑھایا. تو یہ صرف ایک بات لے کر گیا ہاتھ جوڑ کر, کہنے لگا کہ آج میں نے یہ بات دیکھ لی کہ مسلمان اپنی بات کا بہت پابند ہوتا ہے. ایک امانت داری یہ کیسے پیدا ہوگی؟ دین کے صحیح فہم کے نتیجے. چوتھی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ آدمی اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر لے آتا ہے. جس کے اندر بھی دین کی سمجھ آ گئی, اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا. 5ویں چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو دوسروں کی تعریف اور دوسروں کی برائی, ان چیزوں سے فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے, پھر بات پوری کرتا ہوں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیت انہیں نہیں ویسے گئے, اور بڑے عالم تھے, بہت زبردست اللہ نے علم دیا تھا, فقیہ تھے, محدث مفسر سب کچھ تھے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے نا, دیکھیے حاجی صاحب میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں, میں بیت نہیں ہوں گا. حاجی صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں, بالکل نہیں, اور دوسری بات یہ میں تہجد نہیں پڑھوں گا. حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو بھائی مولوی رشید احمد کا پلنگ یہاں لگوا دو. یہ اپنا پڑھتے پڑھاتے تھے رات دیر گئے تک, اور پھر اس کے بعد صبح نہ سوتے تھے, فجر میں اٹھ جاتے تھے. اب انہوں نے ایک دن دیکھا, یار دائیں طرف دیکھ رہا ہوں سب تہجد پڑھ رہے ہیں, بائیں طرف دیکھ رہا ہوں کوئی دعا کر رہا ہے, سامنے دیکھ رہا ہوں کوئی ذکر کر رہا ہے. کہنے یار رشید احمد تم ایسے ہو, تم سو رہے ہو ہیں؟ یہ اپنے آپ اٹھے, تیسرے دن وضو کیا, نماز پڑھی. حاجی صاحب سب دیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں فرمائی. کچھ دن گزرے, کہنے حاجی صاحب بیعت فرما لیے. کہا بھئی آپ تو اس لیے آئے تھے کہ بیعت نہیں ہوں گے. کہا نہیں, بیعت فرما لی. بیعت فرمایا. کہا اب میں چلا جاؤں؟ کہا نہیں, رک جائیے, اور رکیے, اور رکیے, اور رکیے, اور رکیے. 40 دن روکا, اور 40 دن کے بعد جب روانہ فرمایا حاجی صاحب نے, تو فرمایا اب ہماری طرف سے بیعت کرنے کی اجازت ہے, بیعت کر لیا کریے, اور احوال لکھ دیا کریے گا آپ نے. اب یہ اپنے گھر چلے گئے گنگو, وہاں سے انہوں نے خط لکھا, بہت سی باتیں لکھی, اور حاجی صاحب کو یہ لکھا, حاجی صاحب آپ کے پاس رہنے کی برکت سے بہت سی چیزیں ملی, ان میں ایک چیز یہ ملی کہ میرے نزدیک برائی کرنے والا اور تعریف کرنے والا یہ دونوں برابر ہو گئے, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. جو انسان بھی اس دنیا کے اندر دین کا فہم حاصل کر لے گا, سمجھ حاصل کر لے گا, اور اس کو دین کا درک حاصل ہو جائے گا, اس کی زندگی میں یہ 5 چیزیں تو نمایاں طور پہ اپنے آپ آ جائیں گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہم آج لڑتے ہیں, یہ لڑنا اپنے آپ ختم ہو جائے گا, اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں آیا کس لیے ہوں, میری پیدائش کیوں ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ چیزیں اس کے سامنے آنے لگیں گی. ہمارے مسائل کا حل, میں پھر کہہ دے رہا ہوں آپ سے, کوئی پارٹی نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل کوئی الیکشن کی سیاست نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل آپس کی یہ جو چودراہٹیں ہوتی ہیں یہ بھی نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل اللہ کے دین کی سمجھ ہے, اور اللہ کے دین کا علم ہے, اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہماری بنیادیں ہیں. اگر ہم ادھر لوٹیں گے
تو سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی بھی بنے گی. اور نہیں لوٹیں گے, نہیں آئیں گے تو جیسا حال چل رہا ہے ویسا آج نہیں 1000 سال تک چلتا رہے گا.